اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی بہت پیاری آیت سے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نا اپنی جو حیثیت ہے نا، ایسا لگتا ہے ہم اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر بات کر رہے ہیں، لیکن رب نے کہا ہے تو اس پہ اپنے آپ پر فخر تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ رب ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ تو وہی کام جو رب اس آیت میں جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، الحمدللہ، جو میں اب جو کام شروع کرنے لگا ہوں، وہ پہلے جو آپ کو آیت سناؤں گا وہی کام میں اب وہی آیت سنا کے اس کے بعد وہی کام میں شروع کرنے لگا ہوں۔ آیت کی آج ہی پہلے سننے، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، سبحان اللہ، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ القوی عزیز، جو القوی ہے، جس کو القوی، جو خود القوی ہے، جو خود دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء، اے لوگو، تمام لوگو، تم سب فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو خود الغنی ہے اور الحمید ہے۔ اگر اس کی کوئی تمام حمد، تمام تعریف اسی کی ہے، کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے، پھر بھی وہ اپنی ذات میں خود اس تمام حمد کا وہ مالک ہے۔ تو یہ ایک اور آیت ذہن میں آ گئی، سبحان اللہ، آیتیں پڑھتے جاؤ دل بھرتا ہی نہیں ہے، ایک آیت دوسری آیت، ایک آیت دوسری، چلو واپس اسی آیت پہ آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں، اب پھر ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، اردو سے کتنے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو آپ کو تمام ہم سب کو آتا ہی ہے، اے مومنو، اے مومنو، یہ تو قرآن میں اکثر آتا ہی آ رہا ہے۔ اردو میں ہم بھی مدد کو کہتے ہیں نصر، ناصر، نام ہم نے رکھتے ہیں، ناصر، مدد کرنے والا، ناصر، نصر، تو عبد الناصر۔ تو چلو، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمائے رکھے گا۔ تو اسی مضمون کی ہم مضمون، یہ آیت ہے سورہ، میرا خیال ہے سورہ 27ویں یا 26ویں پارے میں ہے، سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے۔ یہ دو صورتیں بالکل ہم مضمون ہیں، سورہ محمد اور سورہ فتح، بالکل، اور ہیں بھی جوڑا ہے اور اکٹھی ہیں جوڑا، سورہ محمد اور سورہ فتح، ان دونوں میں کسی ایک میں ہے یہ آیت، اور 26 یا 27واں پارہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو یہ تمہارے قدموں کو جمائے رکھے گا۔ تم دوسری آیت جگہ ہے سورہ حج کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، بالکل وہی الفاظ، اے مومنو، اب اس آیت میں بہت تاکیدی انداز میں ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تو اس کی مدد کر کے ہی رہے گا، مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا۔ تو یہ بات رب نے کہی ہے، اس لیے میری ہمت ہو گئی، میں کر دی میں نے، رب نے چونکہ کہی ہے۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اللہ کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے لیے باغ دوڑ کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، لوگ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے دین کے مطابق فیصلے ہوں، اور اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، لِتَکُونَ کَلِمَۃُ اللہِ ہِیَ الْعُلْیَا۔ تو ان تنصروا اللہ، تو یہی کام اب میری اس آیت کی وجہ سے میری یہ کہنے کی ضرورت ہو رہی ہے کہ میں اللہ کی مدد کرنے جا رہا ہوں، میں حقیر ایک انسان اللہ کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ تو ٹاپک میں نے یہ چنا ہے سورہ احزاب، کافی دیر بعد اب ہماری ملاقات ہو رہی ہے، تو سورہ احزاب پہ واپس آتے ہیں۔
سورہ احزاب پہ بڑی پیاری آیت ہے، سورہ احزاب کی شاید آخری آیت ہے، یہ آیت نمبر 72 ہے، اور اس کے بعد محض آیت نمبر 73 شاید ہے یا نہیں ہے، آیت نمبر 73 بھی ہے، لیکن وہ اسی کا آگے نا، اسی کے آگے وہ مزید ڈیٹیل ہے۔ آیت نمبر 72 میں آج آپ کو سناتا ہوں۔ آیت نمبر 72 ہے جی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا، عَلَى السَّمَاوَاتِ، تمام آسمانوں کے سامنے، والارض، اور زمین کے سامنے، والجبال، اور پہاڑوں کے سامنے، لیکن فابین، تو ان سب نے انکار کر دیا اس امانت کا بار اٹھانے سے۔ یہ امانت کون سی ہے اس کے بارے میں آگے چل کر بات کریں گے، ابھی فی الحال صرف لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فابین، تو ان سب نے انکار کر دیا، کنوں نے؟ تمام آسمانوں نے، زمین نے، اور تمام پہاڑوں نے اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں ہمت نہیں ہے۔ این یحملنہا، یحملنا حمل بھی کہتے ہیں، عورت حمل اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے، اس کو حمل بولتے ہیں۔ این یحملنہا، تو اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا۔ واشفقن منہا، اور اس سے ڈر گئے۔ وحملہا الانسان، لیکن انسان نے اس کا بار اٹھا لیا، اس کو اٹھا لیا۔ انہ کان، بے شک وہ تو ہے ہی، ظلومن، بہت ہی، اب ظلومن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ظالم، ظلومن بہت ہی ظالم، جہولا بہت ہی، ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے جہولا بہت ہی جاہل۔ اب میں آپ کو پھر نہ اس کا پھر تھوڑی سی میں یہ میرے پاس ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ اب پہلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ کو ساری ڈیٹیل جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بتائی ہے وہ بتاؤں گا، لیکن اس کے بارے میں میرے ایک اپنی رائے بھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں، میں اپنی رائے میں، میری رائے میں یہ ہے کہ یہ کون سی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ خود، باقی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کو ارادے اور اختیار کی امانت نہیں سونپی۔ وہ خود اپنا ارادہ اور اختیار نہیں ہے ان کے پاس، جو اللہ کا حکم، اللہ نے ان کے اندر جو انسٹالیشن کر دیا ہے، ان کا جو کام سونپ دیا ہے، وہی چیز وہ کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی استعمال کر سکتا ہے۔ تو شاید یہ امانت تھی جو اللہ نے انسان کو سونپی، اس کے سامنے سونپی اور اس نے اس کو اٹھا لیا۔ تو کئی علماء اس کے بارے میں کئی آرائیں ہیں، لیکن میں بڑی ہمت کر کے، جرات کر کے یہ اپنی رائے پیش کر رہا ہوں۔ باقی میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ڈیٹیل کی ہے میں آپ کو وہ بھی ساری سنا دیتا ہوں۔ تو ارادہ اور اختیار جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے۔ نبی علیہ السلام سے نا ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا آگے چونکہ یہ قرآن پاک کی جو سمجھنے کے لیے نا حدیث کا بھی سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام سے نا ایک صحابی نے سوال کیا، عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی نشانی آپ نے نشانی بتائی کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، امانت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم تو اس کا کچھ اور مطلب سمجھیں گے کہ امانت کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کر دے، اس کو خود استعمال کر لے اس کو ضائع۔ تو صحابہ نے ایگزیکٹ معنی پوچھا، یا رسول اللہ، امانت کو ضائع کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب حکومت نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ امانت کو ضائع کر دینا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یعنی کہ ارادہ اور اختیار زیادہ سے زیادہ کن کے پاس ہوتا ہے؟ جو اقتدار کے پاس ہے، ایک اہل اقتدار ہے، جو حکومت والے ہیں، ان کے پاس ارادے اور اختیار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ جو اقتدار کی اور حکومت کی امانت سونپ دینا، اس کا مطلب ہے امانت کو ضائع کر دیا آپ نے۔ اور ان کے پاس یہ ارادہ اور اختیار کی جو ہے نا، کیونکہ ان کے پاس یہ قوت بھی زیادہ ہے، ان کے پاس ایک تو ان کے اپنے اوپر ارادہ اور اختیار ہے، اور ایک ان پر لوگوں کے اوپر بھی ارادہ اور اختیار
ان کا ارادہ اور اختیار جو ہے نا چلانے کی ان کے اوپر ان کے پاس اتھارٹی ہے. تو یہ آیت شاید میں آپ کو صحیح سمجھا پایا ہوں یا نہیں، لیکن یہ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو جو ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کے بارے میں کہا ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلے ترجمہ سن لیجیے ڈاکٹر سرار صاحب کا. پہلے ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. یقیناً وہ بڑا ظالم اور نادان تھا. یعنی ماضی میں بات ہو رہی ہے. تو آگے اس کی تفسیر ڈاکٹر سرار صاحب نے کی ہے. یعنی انسان نے ایک باری ذمہ داری قبول، یعنی اب یہ اس کا ترجمہ ختم ہے، آگے اب تفسیر شروع ہو رہی ہے ڈاکٹر سرار صاحب کی بیان الکنار. یعنی انسان نے ایک باری ذمہ داری قبول کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ بہت بڑی ذمہ داری جس کو میں کہہ رہا ہوں ارادے اور اختیار کی، کیونکہ یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر انسٹالیشن کر دی ہے وہ سب اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. فرشتے ہیں جو پہاڑ اپنا کام کر رہے ہیں، زمین اپنا کام کر رہی ہے، اور آسمان اپنا کام کر رہے ہیں. اس کے متعلق ایک آیت بھی ہے آسمانوں کے بارے میں اور زمین کے بارے میں، وہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن وہ میں نہیں ابھی کر رہا. تو یہ بس یعنی انسان نے ایک باری ذمہ داری قبول کر کے اپنے اوپر ظلم کیا اور بڑی نادانی کا ثبوت دیا. مذکورہ امانت کے بارے میں بہت سی آراء ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور ہر رائے کے بارے میں مفسرین نے اپنے اپنے دلائل بھی دیے ہیں. یہاں ان تمام آراء کا ذکر کرنا اور ایک ایک کے بارے میں دلائل کا جائزہ لینا تو ممکن نہیں. البتہ اس حوالے سے میں اپنی رائے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کے بارے میں مجھے پورا وثوق ہے. بچوں بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ تو کوئی سوال ہوگا بچہ مجھے بتا دینا جس بات کی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اردو کا مشکل لفظ ہو آپ مجھ سے فوراً پوچھ لینا، اس کی سمجھ نہیں آئی. تو ڈاکٹر سرار صاحب پھر کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے البتہ اس حوالے سے میں اپنی رائے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کے بارے میں مجھے پورا وثوق ہے. یعنی وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس کے بارے میں مجھے پورا وثوق ہے کہ یہ رائے ٹھیک ہے. میرے نزدیک اللہ کی امانت سے مراد یہاں وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اللہ نے انسان کو بنا دیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. یہ سورہ ہجر کی آیت ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں انسان کو بنا سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب فرشتے اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. تو آگے قرآن میں آتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اب دیکھیں دو لفظ آ رہے ہیں، کلہم، کل کے کل، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے. اگلے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ لے کے آئے، کلہم، کل کے کل، اجمعون، جمع ہو کر، یعنی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اب کہتے ہیں حضرت جبرائیل بھی اس میں سے مستثنیٰ نہیں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تک نے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے دو لفظ لا رہے ہیں، فسجد الملائکۃ، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، کل کے کل نے، اجمعون، جمع ہو کر. اب یہاں کو گنجائش کوئی استثناء نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کہہ دے کہ حضرت جبرائیل نے نہیں کیا، نہیں، اللہ دو لفظ لا رہا ہے اس میں تاکید کے لیے. تو وہ جب اللہ نے وہ انسان کا یہ حیوانی وجود ہے نا، یہ جو اینیمل بینگ ہے انسان کا، یہ نہیں بنا مسجود ملائکہ. اس کی وجہ سے نہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام جو سجدہ کرایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، جب اللہ تعالیٰ نے اس میں سویتہ، جب ان کو بنا سنوار لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اینیمل بینگ، جو ان کا جو حضرت آدم کے بارے میں اینیمل بینگ کہنا تو صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کا جو کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے، ڈیزائننگ، جیسے کہنا چاہیے کہ ایک ہارڈ ویئر کہہ دیں، وہ بنا لیا، اس کو جیسے فائنل ٹچز دے دی. تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں اپنی روح میں سے میں نے پھونک دیا.
وہ جو اللہ نے روح پھونکی نا، وہ جو ڈیوائن سپارک ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اللہ وہ مسجود ملائک بنے، اس کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ جو اللہ وہ روح کی وجہ سے. تو بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی. تو ڈاکٹر سرار صاحب کہہ رہے ہیں میرے نزدیک اللہ کی امانت سے مراد یہاں وہ روح ہے جو انسان کے حیوانی وجود میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص پھونک رکھی ہے. ورنہ وہی بات وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. انسان کا مادی وجود سے مراد یہ جو مادی وجود جو ہمارا مادے سے بنا ہے، مادے سے جو نظر آ رہا ہے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، مادے سے بنا ہے. وہی ایٹم جس سے یہ ہر چیز بنی ہے، اسی میں ایٹم سے ہمارا بھی وجود بنا ہے. جو عالم خلق کی چیز ہے، عالم خلق کی چیز یعنی کہ یہ بھی ایک فلسفیانہ اور جو ہے نا وہ بات لمبی ہو جائے گی، وہ اس طرف نہیں جانا ابھی ہم نے. یہ وہ بات ہے الا لہ الخلق والامر، وہ میں ابھی یہ ٹاپک نہیں چھیڑنا چاہتا. انسان کا مادی وجود جو عالم خلق کی چیز ہے، جبکہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے. وہ ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، آپ ان سے فرما دیجئے جو روح ہے یہ اس کا تعلق امر ربی سے ہے. من امر ربی، اس کا تعلق امر ربی سے ہے. تو عالم خلق اور عالم امر کی وضاحت کے لیے ڈاکٹر صاحب نے وہ اس بک میں لکھا ہوا ہے، عالم خلق اور عالم امر کی وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف تشریح آیت نمبر 54. یہ آپ اس بیان القرآن میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں اپلیکیشن بھی ہیں، پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں بیان القرآن کی. تو اللہ تعالیٰ نے عالم امر کی اس امانت یعنی روح، عالم امر جس کا تعلق ہے، عالم امر کی اس امانت کو عالم خلق یعنی یہ جو وجود ہے، عالم خلق کے مادی یعنی جس کو ہم چھو سکتے ہیں، اور حیوانی وجود اس میں جو تمام تقاضے جو ایک حیوان میں ہیں، جو اب ایک جو لوور اینیمل بینگ کی میں بات کرتا ہوں، ہمت کر کے کتا بلی، جس میں وہ تمام تقاضے ہیں جو کھانے کو مانگتا ہے، ہمارا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے. اس میں تمام تقاضے اور بھی ہیں، جس میں اب میں لفظ لے رہا ہوں سیکس کا جو تقاضا ہے، اور بھی تقاضے ہیں. تو وہ ذرا لوور ہیں. ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ذرا کورس ہے یہ ذرا تو اللہ تعالیٰ نے عالم امر کی اس امانت کو عالم خلق کے مادی اور حیوانی وجود کے اندر رکھتے ہوئے اسے خاص اپنی طرف منسوب فرمایا. وہی آج ڈاکٹر سرار صاحب نے یہاں کوٹ کی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. آیت کا نمبر ہے جی سورہ الحجر، 2 جگہ بلکہ آئے دی ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 29 اور سورہ صاد آیت نمبر 72. چنانچہ اسی روح کی بنا پر انسان مسجود ملائک ٹھہرا، یعنی اسی کے باعث، اسی کی وجہ سے اسے خلافت کا اعزاز ملا. خلافت کا یعنی اللہ تعالیٰ کا، خلافت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا نائب. بہت بڑا اعزاز ہے. نائب بیٹا ہوتا ہے، اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، جیسے نائب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ کو موجود ہے ہر جگہ، اللہ تعالیٰ کو تو نائب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نائب اس لیے بنایا کہ بطور اعزاز، ایک سمجھ لو کہ اعزاز، ٹیسٹ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اعزاز اس کو مثلا اس کا اکرام، اس کو عزت دینے کے لیے، اس کو یہ روح جو دی ہے نا، اس کو ایک اپنی عزت بخشی ہے، اس کو اعزاز بخشا ہے کہ اب وہ میرے احکامات جو میری طرف سے آئیں اس کو زمین پہ نافذ کرے، اس کو زمین میں رکھے. حالانکہ اللہ ایک حکم دے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام نافذ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں اللہ تعالیٰ آ رہا. اللہ تعالیٰ تو خود موجود ہے ہر جگہ، قرآن میں کئی جگہ اس کے دلائل موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور ہمارے لیے یہی ٹیسٹ رکھا ہے، اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا کر
تو ہمیں نائب بنا دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے، امانت اللہ تعالیٰ کی، یہ ہاتھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی امانت، یہ ہمارا جسم بھی اللہ کی امانت ہے، ہم اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا اللہ تعالیٰ کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنی ذات میں بھی اللہ کے خلیفہ ہیں. اب جس کے بعد جتنا جتنا اختیار بڑھتا جائے گا، وہ اتنا اتنا وہ اس کے پاس امانت، اللہ تعالیٰ کی امانت بڑھتی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو نائب بول رہے ہیں، اسی کو نائب ہے، خلافت، اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا. جیسے میں مثال دیتا ہوں، پہلے ایک شخص ہے، وہ خود اپنی ذات میں اللہ کا نائب ہے، یعنی کہ وہ دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرے. اپنے جسم سے ایسا کوئی غلط کام نہ لے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کرے. پھر جب اس کے ذمہ داری میں کچھ لوگ آئیں، اس کے بیوی بچے آئیں، وہ پہلی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو، ان کی تربیت ایسے کرے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ان کی تربیت غلط طریقے سے نہ ہونے دے، ان کو اپنی پوری جو ہے نا ہمت کے مطابق ان کو حلال طریقے سے رزق کھلانے کی کوشش کرے. پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو مزید، اگر اس کو امانت اس کو سونپ دے، اس کو مزید اختیار سونپ دے، اس کو ایک محلے کا، اس کو فرض کریں، اس کو بنا دیا جائے، کونسلر بنا دیا جائے، کونسلر وغیرہ، یا اس کو بڑا بنا دیا جائے، اس کے پاس اب ایک پورے محلے کی ذمہ داری آ گئی، وہ ایک محلے کا بن گیا، یا اس طرح ایک ملک کا، اس کے بعد امانت اس طرح بڑھتی جا رہی ہے، خلافت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ اس طرح آپ کنسیپٹ کلیئر کر لیں اپنا. تو بس اب آگے چلتے ہیں. اسی کے بعد یہ ویڈیو اس طرح بہت لمبی ہو جائے گی پھر نا. اسی کے باعث اسے خلافت کا اعزاز ملا. اسی کی وجہ سے انسان کا سینہ محبت وحی بنا، یعنی کہ انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو انسان کے سینہ اس قابل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے نا اس کو ریسیو کر سکے. یعنی کہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی انٹینا انسٹال ہوا، کیونکہ جو ہے نا جنوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی روح نہیں ہے، تو وہ روح انسانوں میں ہی ہے. تو سمجھ لو وہ انٹینا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو وحی آتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روح جو ہے نا وہ ریسیو کرتی ہے، وہ انسانوں کے پاس ہے، وہ روح سینے میں ہے، دل میں ہے. تو وہ وہی جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، وہ جو روح سینے میں ہے وہ روح ریسیو کرتی ہے، وہ جو اللہ نے انٹینا اندر رکھا ہوا ہے وہ ریسیو کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بیٹا کہ نہیں؟ آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو انسان کا سینہ محبت وحی بنا. آپ سمجھ لو آسان لفظوں میں یہ ایک انٹینا بن گیا، جو انٹینا بن گیا جو اللہ کی وحی کو ریسیو کر سکتا ہے، اللہ کی وحی کو. ٹھیک ہے. قرآن جو ہے نا نبی علیہ السلام کے دل پہ اترا ہے. یہ قرآن میں آیت موجود ہے یہ والی کہ فرشتہ جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کے اللہ سے لے کے آپ نبی علیہ السلام کے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا ہے. ٹھیک ہے. وحی کا تعلق چونکہ عالم امر سے ہے، وحی بھی عالم امر کی چیز ہے. اب عالم امر کے عالم خلق کیا ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. وہ آپ کو سورہ آپ کو بتا دیا، وہ آپ کو سورہ اعراف جو آپ کو پہلے بتا دیا، آپ کو سورہ اس کا ٹاپک وہ بھی پڑھ لیں گے کبھی انشاءاللہ. وحی کا تعلق چونکہ عالم امر سے ہے، اور وحی کا حامل فرشتہ، وحی کا حامل جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتا ہے، وحی کا حامل یعنی وحی کو اٹھا کر لے کے آنے والا، اللہ سے لے کے آنے والا، وحی کا حامل فرشتہ بھی عالم امر کی مخلوق ہے. عالم امر کی مخلوق ہے، یعنی وہ یہ مادی مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ سمجھ لو کہ اس کو چھو نہیں سکتے. یہ آپ ابھی سمجھ لو، اب سمجھنے کے لیے صرف نوری مخلوق ہے. شاباش. عالم امر کی مخلوق ہے. اس لحاظ سے انسان اپنے مادی وجود کے ساتھ فرشتے کے ذریعے وحی کو وصول کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ اس میں اندر ایبیلٹی نہیں ہے
اس وجود کے ساتھ، اس کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہو سکتی تھی. لہٰذا یہ روح ہی ہے، جو روح اللہ نے پھونکی تھی، یہ روح ہی ہے جس نے اسے نزول وحی، جو وحی آ رہی ہے فرشتہ لے کے آ رہا ہے، اسے نزول وحی کے تجربے کو برداشت کرنے کے قابل بنایا. سمجھ آئی اس جملے کی؟ آپ کو سمجھ آئی؟ جنات کے اندر چونکہ یہ روح نہیں ہے، حالانکہ جنات کو بھی اللہ نے ارادے کی طاقت دی ہے، اپنا ارادہ اور اختیار وہ بھی استعمال ہے، وہ بھی ان کو بھی جزا سزا ملے گی، لیکن اللہ نے ان کے اندر روح نہیں پھونکی. جنات کے اندر چونکہ یہ روح نہیں ہے، اس لیے وہ وحی کے حصول، ریسیپشن، یعنی ریسیپشن کی چیز کو وصول کرنا، لینا کی صلاحیت نہیں رکھتے جنات. کیونکہ جنات کے اندر بھی وہی اللہ کے پیغام جو انسانوں کے اندر پیغمبر آتے ہیں، وہی پیغام پہنچاتے ہیں جنات کے پاس بھی. یعنی جنات کے اندر بھی وہی پیغمبر آتے ہیں جو انسانوں میں پیغمبر ہیں، وہی جنات کو پیغام پہنچاتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو جنات کے ہاں یہی وجہ ہے کہ جنات کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، اور ان کے لیے نبوت کے حوالے سے انسانوں یعنی انبیاء کی انسانوں میں جو انبیاء ہیں ان کی پیروی لازم قرار پائی، یعنی وہ انہی کی پیروی کرتے ہیں جو انسانوں میں انبیاء ہے. اس کی ایک دلیل اگر آپ کو چاہیے تو اس میں آپ سورہ احقاف میں اس کی دلیل موجود ہے، اور ایک دو اور جگہ بھی موجود ہے. اس نقطے کو مزید اسی طرح سمجھیے کہ یہاں ظلوماً جہولا، یہ جو اسے ابھی ہم نے پڑھی اس میں یہ لفظ آیا ہے، اس نقطے کو اس طرح سمجھیے کہ یہاں ظلوماً جہولا کے الفاظ انسان کے حیوانی وجود کی کمزوری کا ذکر ہوا ہے. یعنی اس جو ظلوماً جہول اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے نا، وہ اس کے حوالے جو ہمارا یہ اینیمل بینگ ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ظلوماً اور جہولا، بہت ظالم اور بہت جاہل. یہ جو اینیمل بینگ ہے اللہ تعالیٰ نے اس اینیمل بینگ کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. دوبارہ میں جملہ پڑھتا ہوں. اس نقطے کو مزید اس طرح سمجھیے کہ یہاں ظلوماً جہولا، یعنی یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 72 جو اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اس نقطے کو مزید اس طرح سمجھیے کہ یہاں ظلوماً جہولا کے الفاظ میں انسان کے حیوانی وجود کی اس کمزوری کا ذکر ہوا ہے جو اس کے اندر روح پھونکے جانے سے پہلے پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ روح پھونکے جانے سے پہلے پائی جاتی تھی. اسی کمزوری کو سورہ الانبیاء کی آیت 37 میں خلق الانسان من اجل، یہ بھی کمزوری ہے انسان میں. وہ کیا ہے کہ یعنی انسان جو ہے نا وہ بڑی جلدی پسند ہے، بڑی جلدی کہتا ہے، مجھے بڑی جلدی ہے. اس کا ترجمہ آگے آ جائے گا. اور سورہ نساء میں خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا ضعیف پیدا کیا گیا ہے. یہ ساری کمزوریاں اس جو بن رہا جو ہے اینیمل بینگ ہے نا، یہ جو مادی وجود ہے جس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اس میں موجود ہے کہ الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ کمزوری بہرحال نفخ روح سے پہلے کے انسان میں تھی، یعنی جب روح پھونکنے سے جو پہلے کا انسان تھا نا اس میں تھی. لیکن روح ربانی، اللہ تعالیٰ کی روح، بور تو نہیں ہو رہے بیٹا؟ آپ تو نہیں بور ہو رہے؟ مجھے لگ رہا ہے بات لمبی ہو رہی ہے نا. لیکن روح ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی روح، یہ ہے کئیوں کو یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن میں یہ لفظ موجود ہے. ہمیں کہنا ہے، ہمیں بزرگ کہنا ہے، خاص طور پہ ہم میں سے ایک، بس میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا نہیں. لیکن روح ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی روح کی امانت ودیت ہو جانے کے بعد، یعنی پھونکے جانے کے بعد، اس کا رتبہ یعنی انسان کا رتبہ اس قدر بلند ہوا کہ وہ مسجود ملائک بن گیا، یعنی فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. انسانی تخلیق کے ان دونوں مراحل کا ذکر سورہ التین میں یوں فرمایا گیا ہے، یعنی سورہ 3 وہی ہے، والتین والزیتون، یہ 30ویں پارے میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو ہم نے بڑا خوبصورت پیدا فرمایا ہے، پورا اس کو ہر چیز مکمل عطا فرمائی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو خود نچلوں میں سے نچلا بنا دیا.
یعنی کہ اس میں بات ڈاکٹر سرار صاحب بھی کرتے ہیں، اور مجھے بھی یہ مثال بہت زیادہ پسند آئی کہ یہ بکری کا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی بھی جانور کا اگر دیکھ لیں کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو 2-4 دفعہ لنگڑاتا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے بچے کی کیئر نہ کرے، اس کو ویسے چھوڑ دیں تو وہ ویسے ہی مر جائے گا، انسان کا بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو خود نچلوں میں سے نچلا کر دیا۔ تو اللہ نے پہلے آیت میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ تعالیٰ نے روح میں سے روح کے بارے میں فرمایا۔ پھر اللہ نے وہ روح، وہ جو روح ہے اللہ نے جو عالم جس کا تعلق عالم امر سے ہے، اس کو اللہ نے خود، جو یہ انسان کا اینیمل بینگ ہے، اس کو اس میں پھونک دیا، تو نچلوں میں سے نچلا ہے، اسفل سافلین، جس کا تعلق اسفل سافلین سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کئی جانوروں کی آئی سائٹ جو ہے اتنی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کئی جانور ایسے ہیں وہ کئی میل دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ کتے کی سونگھنے کی طاقت کتنی ہے، اور جو یہ گھوڑا یا یہ کتنے میل کہتے ہیں، یا کتنے دور تک کی آواز سن سکتا ہے۔ اس کو جو اوپر سوار بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس کے کان میں پہلے ہی آواز آ جاتی ہے، اس کے یہ جو انٹینا ہے، یہ تھوتھنے، اس کے جو کان ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں گھوڑے کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہاتھی وغیرہ کے دیکھیں اس کو کتنی طاقت عطا فرمائی گئی ہے۔ تو یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی پھر۔ تو یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا مکمل پیدا کیا ہے، یعنی وہ جو روح جو ہے، لیکن پھر اس کو ہم نے کس میں پھونک دیا؟ اسفل سافلین میں۔ یہ جو اس میں جو اگر یہ جب یہ اگر یہ حیوانی جو وجود ہے نا، اگر یہ شیطان اگر یہ اپنی حیوانیت پہ آ جائے نا، تو یہ اس پہ جو حیوانیت ہے وہ شرما جائے، کہتے ہیں اس پہ شیطان سے شرما جائے اگر یہ اپنی حیوانیت پہ آ جائے تو، یا اگر اس میں جو اخلاقیت ختم ہو جائے، یہ اتنا ظالم بن جائے۔ مثالیں موجود ہے آپ کے سامنے، کیا کیا آپ خبروں میں پڑھتے ہیں، یا ٹی وی چینلز پہ، یا نیوز چینلز پہ آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، جب یہ اپنے ظلم پہ آ جائے تو حیوانیت شیطانی شرما جائے اس سے۔ یہ محاورے کی بات ہے۔ یقیناً، وہی ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہوا ہے، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین شکل و صورت میں، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے خود اس کی وضاحت کی ہے، یعنی جب ارواح کی صورت میں انسانوں کو پیدا کیا گیا تو وہ احسن تقویم، یعنی بہترین شکل و صورت کے مرتبے کی مخلوق تھی، مگر جب اسے دنیا میں بھیجا گیا تو یہ اپنے جسد حیوانی، یعنی یہ والا، کی کمزوری کے سبب جنات سے بھی نیچے چلا گیا۔ جنات جو ہیں وہ یہ کائنات میں کتنی دور دور چلے جاتے ہیں، لیکن انسان کو راکٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں، کہیں کتنے پتہ ہے آپ کو سب کچھ۔ بہرحال اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، بہرحال میرے نزدیک یہاں جس امانت کا ذکر ہوا ہے وہ انسان کی روح ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی وہ جو میری رائے ہے، میں بڑی ہمت کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ ارادے اور اختیار کی امانت ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ یہاں بہرحال میرے نزدیک یہاں جس امانت کا ذکر ہوا ہے وہ انسان کی روح ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جسد خاکی، یعنی جسد خاکی یہ والا، میں رکھی گئی ہے، اور یہی وہ امانت ہے جس کی بنا پر اس کا احتساب ہوگا۔ یعنی کہ تمہارے اندر میں نے اتنی قیمتی چیز رکھی تھی، تم نے اس کا کتنی قدر کی، اس کی کتنی قدر کی۔ جس انسان نے اس امانت کا حق ادا کیا وہ آخرت میں فروح و ریحان و جنت النعیم، یہ آیت ہے 89 سورہ الواقعہ کی، یعنی راحت اور خوشبو سے نوازا جائے گا، اور نعمتوں والی جنت سے، یعنی اس کے لیے بس مکمل ہونے والا ہے، یعنی اس کے لیے راحت اور خوشبو اور نعمت کے باغ کی ضیافت ہوگی۔ ضیافت یعنی اس کی وہ مہمان نوازی ہوگی۔ انگلش میں کیا بولیں گے؟ ویلکم کیا جائے گا۔ یا اس کے برعکس جو کوئی حیوانی خواہشات جو اس کے اندر ایڈو لیبیڈو ہیں انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ بہرحال اس کے برعکس جو کوئی حیوانی خواہشات اور داعیات کا اتباع کرتا رہا اور یوں اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہوا، یعنی روح کی امانت میں خیانت کا مرتکب ہوا، وہ گویا حیوان ہی بن کر رہ گیا۔ چنانچہ اس کو وہاں فنزل من حمیم، اس کی مہمان نوازی، اس کو ویلکم کیا جائے گا
من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، و تسلیۃ جہیم اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھی سورہ الواقعہ کی آیت ہے کہ انجام سے دو چار ہونا پڑے گا، یعنی آخرت میں کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم کے عذاب کی زندگی اس کی منتظر ہوگی۔ یہ آیت 72 آپ نے مکمل پڑھ لی، ڈاکٹر سرار کی تفسیر، ڈاکٹر سرار صاحب کی جو تفسیر ہے اس کے ساتھ، اور کچھ میں نے اپنی رائے اس میں بیان کی ہے۔ اللہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اجر کا باعث بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے جی، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔